الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیر و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ روایان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلاف حضرت آدم علیہ السلام کے معجب آیت کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا ایک مٹھی خاک ہر قسم کے سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل بحکم خداوندی سے ایک مٹھی رنگا رنگ کے تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت سے اس مٹھی پر برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کی خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا، جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی تھی بدن نے خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا، بعد اس کے فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرثیہ فوراً جنت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تشریف خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کے خدا تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا، وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو، یعنی خبر دو مجھے جب ان چیزوں کے نام اگر تم نے سچے ہو۔ تب فرشتے جو اب سے جائز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، یعنی پاک ہے تو اور ہم نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائک اعظام، اور جو آدم علیہ السلام کو تخت کے ارد گرد صفے باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے، حکم کیا سجدہ کرو آدم کو۔ بحکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس معلون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، ہمدم اور 19 محرم کی ہوئی۔
تب حضرت آدم پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کے پہلوئے چپ یعنی بائیں جانب سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میمون کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالی سجانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 9 حصے حضرت حوا کو اور 10ویں حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے جب جناب الہی نے ان کا عقد رو برو حاملان عرش اور ساکنان سموات کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم و حوا تم دونوں اس جنت میں رہو اور سب میوے اس جنت کے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا یعنی گیہون کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسداس کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے جنت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں اور پہلے تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کے جنت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کا کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر جنت میں لے گیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور یہ جنت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس کی بات سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں گا، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کے ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحان تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کو خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم جنت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کرنا۔